الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجب کا مہینہ. اب الحمدللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب رجب کا مہینہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں برکت نصیب عطا فرما رجب کی اور شعبان کی، اور ہمیں رمضان کے اندر داخل فرما. اب آپ دیکھیں، یہ 2 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے لیے ایک پریپریشن کی دعا مانگی، یعنی رجب کی اہمیت بتائی، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے بعد شعبان بھی آ رہا ہے جو کہ ایک اور بہت بڑا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان آ رہا ہے. اکثر اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ جب لوگ پریپیئرڈ نہیں ہوتے اور آپ کسی بھی جگہ آپ ایک ان پریپیئرڈ سچویشن میں پہنچتے ہیں تو وہاں کی اکثر اوقات آپ کو جو اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ایک ڈیفیکلٹ عمل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ رمضان کے اندر آپ کی کمٹمنٹ لیول بڑھ جاتا ہے، آپ کے ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری روٹین چینج ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں بتایا کہ دیکھو اب سے اس کی پریکٹس کو شروع کرو، تاکہ جب تم رمضان میں جاؤ تو ایک تو یہ کہ اس کا خشوع خضوع بہت ہو، اس کی آپ نے پریپریشن کی ہو، آپ کے دل میں اس کی افادیت ہو اس بڑے مہینے کی، جس طرح سے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، تاکہ جب آپ اس میں انٹر ہوں تو آپ پوری ایک کانشیسنس کے ساتھ اس مہینے میں جائیں، پریپیئرڈ اس مہینے کے اندر جائیں. آپ کا دل جو ہے وہ اس مہینے کے ساتھ الائنڈ ہو وقت سے پہلے، کیونکہ جیسے اکثر اوقات رمضان آتا ہے اور اس دن لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ آج تراویح بھی ہے اور رات کو سحری بھی ہے. آپ اپنی پریپریشن کو اب سے شروع کر دیں. آپ ابھی سے اگر اس پریپریشن کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک خوبصورت مہینہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاک مہینہ نصیب فرمایا، اللہ نے ہمیں پاک نصیب مہینہ عطا فرمایا. کیونکہ دیکھیں انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، لاسٹ رمضان بھی آپ کو اگر یاد ہو تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں یہ مہینہ عطا فرما. اور اس لیے کہ جب انسان اس مہینے سے گزر جاتا ہے، وہ بڑے مہینے سے، تو انسان کو تب فیل ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی اپرچونٹی جو مجھے اللہ نے دے رکھی تھی وہ اب اگلے سال تک مجھے دوبارہ ملے گی. تو اس کے لیے آپ اپنی زندگی کی بھی دعا مانگتے ہیں، صحت کی بھی دعا مانگتے ہیں، گھر کی آسودگی کی بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو آج سے ایکچولی چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی جو ہے نا برکت نصیب عطا فرما. کاش کہ میں آپ کو اس کے اوپر اگر ٹی وی کے اوپر دکھا سکتا، جن لوگوں کو یہ دعا نہیں پتا، رجب کی خاص دعا ہے، لیکن اس وقت چونکہ اب ہم لوگوں نے پریپیئرڈ اس کے لیے نہیں کیا ہوا تھا اسکرین پہ شو کرنے کا، تو اگر میں آپ کو شو کر سکتا تو یہ دعا لکھ لیں اپنے پاس: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کی برکت نصیب عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہم سے تندرستی کے ساتھ،
ہم برکتوں کے ساتھ، خیروں کے ساتھ ہم انشاءاللہ رمضان تک پہنچیں۔ ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر بہت سارے فلاز ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں ٹھیک نہیں کر پاتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع دیتے ہیں، اللہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ پریکٹس کرو اس رجب کے اندر، آپ کوشش کرو کہ آپ نفلی روزے رکھ لو، کوشش کرو کہ رجب اور شعبان کے اندر جو جمعرات اور پیر کا روزہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت روزہ ہے، یعنی کوشش کر کے اہتمام کر لیں کہ پیر کا اور جمعرات کا، منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ انشاءاللہ رکھ لیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہماری یعنی شعبان میں اور رجب میں اور شعبان میں جتنے بھی پیر اور جمعرات کے روزے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر لیں کہ ہم رکھ لیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے انشاءاللہ۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو روزہ رکھنے کی کیپیسٹی ہے وہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ آپ نے اگر جو ہے فار ایگزامپل رجب میں اور شعبان میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیے تو آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو یوم البید کے روزے بھی رکھ لیں۔ یوم البید کہتے ہیں وہ جو مڈل یعنی لونر کیلنڈر کا، اسلامی مہینے کا 13، 14 اور 15 کا جو روزہ ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 کا جو روزہ ہوتا ہے، اس کو ایام البید کہتے ہیں، اور اس کی بھی بہت بڑی جو ہے نا اللہ کے نبی نے انعامات اور اکرام اس روزے کے حوالے سے بھی لکھے ہیں۔ تو ایک تو کوشش یہ کر لیں کہ انشاءاللہ جو سنت روزے ہیں شعبان اور رجب کے، یعنی یہ مہینہ جو گزر رہا ہے آنے والا ہے، جو بھی انشاءاللہ آپ پیر کو روزہ آ جائے گا، کوشش کریں کہ انشاءاللہ پیر کا روزہ رکھ لیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جمعرات، یعنی جتنی بھی پیر اور جمعرات ہیں کوشش کر کے اس کے روزے رکھ لیں۔ اور ایام البید جو ہوتا ہے وہ مڈل آف دی اسلامک منتھ ہوتا ہے، یعنی 13، 14، 15، 13، 14، 15 کو بھی آپ انشاءاللہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں آپ کو 8 اور 3، 10، 11 روزے آپ کو ایک تو اجر اور ثواب کی منزلت پہ لے جائیں گے، اور پھر اس کی ایک طرح سے رمضان کی پریپریشن میں آپ کو لے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا انعام و اکرام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا اور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں یاد رکھیں ہم انسان کمزور لوگ ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کوتاہیاں، پریشانیاں، زندگی کے حالات وہ اثر کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں خیر ہے اور عافیت ہے تو دیکھیں آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کبھی انسان ہے، سستی بیماری ہے، انسان کی کوئی اور ایسی کمٹمنٹ یا کوئی اور ایسے انسپریشن جو پورے نہ ہو سکیں، جب وہ پورے نہیں ہوتے تو اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے اعمال پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ یقین مانیں کبھی کبھی خدا نخواستہ انسان جب پریشان اور یا بیمار ہوتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ ایون عبادت کرنے کے لیے بھی ایک ایکسٹرا ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان سے نہ عبادت ہوتی ہے، انسان وہ کنیکشن جو ہے نا نہیں اللہ سے بنا پاتا۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وہ نبی جو اللہ نے تمام جہانوں کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس نبی کو جس کو اللہ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس نبی پہ جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس نبی پہ آپ بھی کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں۔ یہ وہ نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ان کو کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا کہیں اللہ نے اس نبی کو یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ تو ان خوبصورت ناموں سے اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ بھی شرف دیا کہ آپ انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے بند فرما دیا۔ پھر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب نصیب عطا فرمائی کہ یہ وہ آخری ٹیسٹمنٹ ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا رہے گا۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب رجب آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے دعا فی کہ اللہم بلغنا فی رجب و شعبان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہم کو اس رجب اور شعبان کی برکت نصیب عطا فرما، اور ہمیں اے اللہ تو جو ہے نا رمضان نصیب عطا فرما۔
اس کی برکتیں پھر ہمیں نصیب عطا فرما۔ تو میں آپ سے آج اس مختصر جو ہے نا جمعے کے شو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ اس رجب کے مہینے کا اور شعبان کے مہینے کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ۔ ایک جیسے میں نے آپ سے درخواست کی کہ پیر اور جمعرات کے روزے جب تک رمضان نہیں آ جاتا انشاءاللہ کوشش کر کے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ جو لوگ بالکل نہیں رکھ سکتے وہ بے شک پیر کا رکھ لیں یا جمعرات کا رکھ لیں، لیکن حتی الامکان یہ میں آپ سے، چونکہ یہ نفلی روزے ہیں، سنت روزے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو اگر آپ کو یعنی اللہ رب العزت نے اتنی توفیق دی ہے تو بے شک جمعرات جمعہ دونوں رکھیں، ایام البید 3 وہ بھی رکھیں، لیکن اگر فیل کرتے ہیں آپ کے کام یا کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے تو تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر لیں، پیر کا رکھ لیں روزہ، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، اور انشاءاللہ ایام البید کے 3 اگر روزے جو بھی رکھ سکیں اس کے بہت اجر ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ رجب کی خیر بھی نصیب عطا فرمائے گا، شعبان کی خیر بھی نصیب عطا فرمائے گا، اور جب رمضان آئے گا تو الحمدللہ ایمان آپ کے دل میں تر و تازہ ہوگا، آپ کے دل میں ایمانی کیفیت ہوگی، آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، آپ اپنے آپ کو دین کے ساتھ کنیکٹڈ پائیں گے، آپ کے لیے رمضان کا مہینہ آسان ہوگا، روزے رکھنے آسان ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے جو رجب کے بارے میں یہ فرمایا اور پھر شعبان کے بارے میں کہا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جبکہ دیکھیں اللہ اور نبی کا جو بھی دین اور جو اس چیز کی تقاضے ہوتے ہیں وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور ان کے طفیل ہمیں سب یہ دین نصیب عطا فرمایا، لیکن بعض اوقات چیزوں کی افادیت اور ان کی سگنیفیکنس کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح سے بات بولی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں فرمایا کہ الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان، اس میں آپ نے اگر انشاءاللہ اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن کی طرف آپ لے گئے، اسی میں کوشش کریں کہ آپ کوئی اہتمام شروع کر دیں، کوئی ایکسٹرا نوافل کا، ایکسٹرا تسبیحات کا۔ دیکھیں میں اکثر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے نا وہ درود شریف کی پڑھ لیا کریں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ اب سے آپ شروع کر دیں ایک تسبیح۔ دیکھیں اس میں مشکل سے 5 یا 7 منٹ آپ کے لگیں گے، وہ کسی جگہ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ الگ سے اہتمام کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس رجب کے مہینے میں ایک تسبیح جو ہے وہ درود شریف کی پڑھ لیا کریں۔ تو دیکھیں ہمارا ایک حق بحیثیت امت بھی ادا ہوگا، کل قیامت کے دن ہمارے پاس ایک ایسا ذخیرہ ہوگا جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، تو وہاں پہ ان کو جب وہ ہمارے اعمال نامہ کھلے گا تو امت کے ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا ہوگا۔ مختصر درود کو یاد کر لیں، کوئی سا بھی، لیکن مختصر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آپ نے برکتیں، سلام، درود سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور دیکھیں ہم جیسے، اور یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کے ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج ہم اگر اس کا اہتمام کر لیں، اب یہ رجب کے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اہتمام، ایک تو میں نے آپ سے روزوں کی درخواست کی، دوسری میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کم از کم ایک تسبیح، یہ کوئی، دیکھیں میں کم از کم اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، تھوڑا یا کم، تھوڑا یا زیادہ، لیکن میں صرف آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پریکٹس بنانے کے لیے اگر آپ ایک تسبیح انشاءاللہ صبح شام کسی وقت بھی اس درود کی پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اس مختصر درود میں درود سلام انشاءاللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اسی مہینے میں آپ نے ایک اور پریکٹس شروع کر دی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کریں۔ امیجن اللہ رب العزت نے اس کی باقاعدہ یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین دی کہ میں اپنے نبی پر درود، اور اب ظاہری بات ہے اللہ کس طرح کی صلوات بھیجتے ہیں دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، بٹ جو فیس ویلیو پہ قرآن فرما رہا ہے
کیونکہ دیکھیں اللہ کی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ اپنے نبی پہ صلوات، یہ جو سیلیوٹیشن وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. obviously فرشتوں کا ایک ادا کرنا الگ ہے، انسانوں کا الگ ہے، اللہ کا الگ ہے، لیکن جو کامن بات ہے وہ صلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ رجب اور شعبان میں رمضان جانے تک پہنچنے تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو اس کا درود کا اہتمام کر لیں. روزوں کی میں نے آپ سے درخواست کی کہ روزے انشاءاللہ روزے رکھ لیں. پیر اور جمعرات کے رکھ سکتے ہیں. ایام البیت 13 14 15 اسلامک مہینہ وہ انشاءاللہ اب آنے والا ہے، رجب کا اور شعبان کا، وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کر لیں، استغفار کثرت سے پڑھیں. روزہ، درود، استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. خالی اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بار بار جب آپ اللہ سے استغفار اور توبہ کے الفاظ کہیں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ پر آتی ہیں. استغفار یہ درود سے بھی آتی ہیں، اور استغفار کے پڑھنے سے بھی اللہ مشکلیں آسان کرتے ہیں، اللہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ تکلیفیں معاف کرتے ہیں، اللہ بیماریوں کو جو ہے نا دفع کر دیتے ہیں، اللہ صحت تندرستی بحال کر دیتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو استغفار اور درود کے کمبینیشن سے آپ یقین مانیں لوگ جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کوئی کہتا ہے تعویذ چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں کوئی چیز بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ پریشانی. آپ یقین مانیں آپ درود کا اور استغفار کا وظیفہ پکڑ لیں، اللہ آپ کو ہر غم سے بے نیاز کر دے گا، ہر دکھ و تکلیف اللہ آپ کی زندگی سے اللہ نکال دیں گے. اللہ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت آپ کی مدد غیب سے اللہ آپ کی فرمائیں گے. آپ یہ بات آزما کے دیکھ لیں. جن لوگوں کے دلوں میں، جن کے گھروں میں مسائل چل رہے ہیں، جن کی زندگیوں کے ایشوز ہیں، جن کو فائنینشیل ایشوز ہیں، جن کو صحت تندرستی بیماریوں کے ایشوز ہیں، آپ صرف استغفار کا اور آپ درود شریف کا کمبینیشن آپ پکڑ لیں. صبح شام ایک تسبیح اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. آپ یقین مانیں وہ سارے لوگ جو بیمار حال ہیں، جو پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مقدموں میں ہیں، قرض کے اندر ہیں، زندگی کی کئی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ان سب سے نکال لے گا. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ رجب میں سب کمٹ کر لیں کہ آپ رجب میں اور شعبان میں انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے. آپ انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے. تو پہلی چیز میں نے آپ سے درخواست کی، رجب شعبان میں جو 2 مہینے آگے رمضان میں آنے والے ہیں، اس کا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں. انشاءاللہ پیر اور جمعرات جتنی بھی ہیں سب کا روزہ رکھ لیں. ایام البید اگر رکھ سکیں تو 3 روزے رجب میں بھی آئیں گے اور شعبان میں بھی آئیں گے. 12 13 اور 13 14 اور 15 یہ نصف اسلامی مہینے کے اندر آتے ہیں. تو اس کی اسلامی کے لیے رجب 13 14 15، شعبان 13 14 15 کا روزہ رکھ لیں انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کر لیں. اور دوسری چیز میں نے آپ کا کہا کہ درود شریف کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ایک تسبیح اگر پڑھ سکیں درود کی صبح شام کو 2 دفعہ پڑھ سکیں تو بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. اور میں نے آپ سے کہا کہ استغفار کو اگر جوڑ لیں گے اس کی اپنی تربیت کے اندر، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بھی آپ کو بے تحاشا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. I will continue our show. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. تو معزز حاضرین اور ناظرین، میں آپ سے بات کر رہا تھا رجب کے حوالے سے. میں تھوڑا سا ریپ اپ کرنے کے لیے ایک بار پھر بولوں. میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا مہینہ کا جیسے جو شروع ہوا، رجب کا یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان آئے گا اور اس کے بعد ہے رمضان. تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں برکت نصیب عطا فرما رجب کی اور شعبان کی، وبلغنا رمضان، اور اس کے بعد ہمیں رمضان تک پہنچا تاکہ ہم اس کا پورا اہتمام بجا لا سکیں. تو رجب میں اور شعبان میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ اس کی پریپریشن کریں. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی. تو
اس میں نے آپ سے درخواست کی کہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں انشاءاللہ رجب اور شعبان میں، اور ایام البیت کے روزے جو کہ 13، 14، 15 جس نصف مہینے میں جو آتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں، انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مختصر درود ہے انشاءاللہ، آپ 2 تسبیح بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں، جتنی میسر آئے آپ انشاءاللہ پڑھیں۔ استغفار میں نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ پاک آپ کو بہت ساری پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں سے بھی اللہ آپ کو نجات دے دیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ بہت سارے لوگ جا کے وظیفے مانگتے ہیں، لوگ جا کے آپ یقین مانیں جا کے لوگوں سے جو ہے نا تعویذ مانگتے ہیں۔ آپ یہ استغفار شروع کر لیں، یہ آپ کو اللہ پاک تمام کے تمام آپ کے مسائل اللہ حل فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ جو میں ایک اور چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کا اہتمام کریں۔ دعا جو ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ مغز ہے آپ کی عبادتوں کا۔ تو اللہ سے کنیکٹ کریں، مانگیں اللہ سے، جو آپ کو پریشانیاں ہیں زندگی میں وہ بھی اللہ سے مانگیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ شارٹ کمنگز ہیں اس کو بھی اللہ سے مانگیں، ایمان بھی اللہ سے مانگیں، دین و دنیا کی خیر بھی اللہ سے مانگیں، جو جو چاہیے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، دعا کا عادی کریں۔ دعا اس طرح سے نہ کریں جس طرح سے اکثر ہم ایک فارمل دعا کرتے ہیں، اس کے اپنے فوائد ضروری ہوں گے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن دعا کو آپ ایسے کریں جیسے آپ اپنی ایکچول درخواست اللہ کے سامنے لے کے پیش کر رہے ہیں۔ تو رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو دعا کے ساتھ اللہ سے کنیکٹ کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے ساتھ جو استعانت طلب کرو اللہ کی صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو اس میں نماز اگر آپ پڑھتے ہیں 5 وقت، آپ اس کا اہتمام کریں۔ آپ اگر نوافل پڑھ سکتے ہیں نوافل ادا کریں، اور ساتھ ساتھ دعا کریں، اپنے آپ کو وَاسْتَعِينُوا، اللہ سے استعانت کا جو ہے نا طلبگار بنائیں۔ یہی سورہ فاتحہ میں بھی اللہ فرمائے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیری ہی تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جوڑیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اور بہترین چیز ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں بھی قبول کریں گے۔ آپ یقین مانیں جو جو چیزیں آپ کے دل میں ہیں نا، وہ آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اسی رجب اور شعبان کے اندر، اور پھر آپ اللہ کی انعام و اکرام دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے انعام و اکرام رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ پہ برسانے شروع کر دے گا انشاءاللہ، اور رمضان تک آپ ایک بہت بڑا اجر اللہ کے ساتھ، کیونکہ آپ ابھی سے اس کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اللہ سے جڑ رہے ہوں گے، کبھی درود پڑھ رہے ہیں، کبھی استغفار پڑھ رہے ہیں، کبھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے نا دعاؤں میں اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم فقط تیری ہی، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، جس میں ہم لوگ نیک مسلمان اللہ والے لوگ کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، یعنی فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ سب چیزیں نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام انعام و اکرام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام یہ عزت نصیب عطا فرمائے، ہم اپنی کمزوریوں کا جو ہے نا ازالہ کر سکیں۔ تو ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں اور بہت سارے انعام و اکرام پیدا ہو جائیں گے۔ بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا بہت سارے ایسے انعام و اکرام اللہ آپ کو عطا فرما دیں گے کہ جس کا کوئی بھی یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو رمضان سے پہلے اگر آپ یہ چیزیں کریں گے، اسپیشلی میں نے آپ سے کہا دعا کے بارے اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں کیونکہ میں اس کے بہت قریب ہوں۔ اے نبی، جو لوگ تجھے میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دے میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سنا کروں گا۔ تو اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنائیں، استغفار کا عادی بنائیں، درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنے کا عادی بنائیں، اور چھوٹی چھوٹی آپ یقین مانیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، روزہ اگر آپ نے رکھا ہے تو آپ باقی کوئی چیز سے آپ کو نہیں روکتا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنے فرق نہیں پڑتا، آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے، آپ ہر حال میں اللہ سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھنے کے لیے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو مستقل کہیں باؤنڈ ہو کے بیٹھنا پڑے، درود پڑھنے کے لیے آپ کو کہیں باؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے اپنے آپ کو رجب میں اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ کریں۔
یہ کنیکشن بلڈ کریں، اور اس میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میرے لیے بھی آپ خصوصی دعا کیا کریں. جو بھی دوست بھائی بہن یہ شو دیکھتے ہیں وہ مجھے بھی اپنی خصوصی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں انشاءاللہ. ہمارے پروگرام جاری رہیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام تک آپ سب سے اجازت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.